ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، آج ہم فیض احمد فیض صاحب کی ایک غزل کو پڑھیں گے اور بہت خوبصورت غزل ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فیض صاحب فرماتے ہیں کہ سہل یوں راہ زندگی کی ہے، سہل یوں راہ زندگی کی ہے، کہ زندگی کی جو راہ ہے یا زندگی کا جو مطلب زندگی کو ہم نے اس طرح آسان بنایا ہے اپنے لیے، ورنہ یہاں بہت سی تکلیفیں ہیں اور بہت سے مصائب ہیں اور مشکلات ہیں زندگی میں، جس سے چھٹکارا مشکل نہیں ہے۔ غم بہت ہیں یہاں پہ، اور تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور ناانصافی ہے، جس کی وجہ سے زندگی بڑی مشکل ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو ذرا آسان کر لیا ہے اپنے لیے، اور وہ کیا کر کے وہ فیض صاحب جو ہے نا دوسرے مصرے میں بتاتے ہیں ہمیں۔ تو سہل یوں راہ زندگی کی ہے، ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے نا آسان اس طرح بنایا کہ ہم نے محبت کی اس میں، اور وہ محبت ہم نے بلا تمیز و فرق کو رکھے جو ہے نا انسانوں سے محبت کی ہے۔ ہر انسان سے ہم نے محبت کی ہے، اپنے محبوب سے ہم نے محبت کی ہے۔ تو ہم نے اس محبت کی وجہ سے اور محبت کے ذریعے اپنی زندگی کی جو تکلیفیں تھیں یا جو مشکلات تھیں یا جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں اور جو دکھ تھے، ان میں بھی اپنی مشکل زندگی کو ہم نے آسان کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے محبت دی ہے ہر ایک کو، ہر ایک سے محبت کی ہے ہم نے۔ تو سہل یوں راہ زندگی کی ہے، ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے، اور ہم نے دل میں سجا لیے گلشن، کہ دل میں ہم نے اپنے دل میں گلشن بنا لیے، پھولوں سے بھر لیا اپنے دل کو، وہاں جو ہے نا گلاب ہی گلاب کھلا لیے ہم نے۔ تو کیوں وجہ سے؟ جب بہاروں نے بے رخی کی ہے، کہ جب بہاروں نے ہم سے بے رخی کی نا، اور بہار کے موسم میں بھی ہمیں پھول نہیں کھل کے دیے نا، تو کھلائے ہمارے لیے، تو ہم نے کیا کیا؟ چمن جو ہے نا اور گلشن اپنے دل میں بسا لیے، ہم نے اپنے دل کو پھولوں سے بھر لیا، محبت سے بھر لیا۔ تو کیا کہتا ہے کہ ہم نے دل میں سجا لیے گلشن، جب بہاروں نے بے رخی کی ہے۔ اور پھر اگلا شعر ہے کہ زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے، زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے، لطف ساقی نے جب کمی کی ہے، کہ جب ساقی نے میں دینے سے جو ہے نا انکار کیا، تو ہم نے اپنے ہونٹوں کو زہر لگا لیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے نا ہم نے اس کی کمی کو پورا کیا، جو کہ ساقی ہمیں اپنا نہیں دے رہا تھا میں نا۔ تو زہر سے دو لیے ہیں ہونٹ اپنے، لطف ساقی نے جب کمی کی ہے، اور تیرے کوچے میں بادشاہی کی، آئے ہائے، کہتے کہ تیرے کوچے میں ہم کیا تھے؟ بادشاہ تھے، کیونکہ ہمارا عشق جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سچا عشق تھا، اور وہ خلوص سے بھرا اور نیک نیتی پہ مشتمل تھا، میری محبت سچی تھی۔ ہاں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ تیرے کوچے میں بادشاہی کی، اور جب سے نکلے گداگری کی ہے۔ لیکن جب تیرے کوچے سے نکلے تو ہم پھر کسی اور کے قابل نہیں تھے۔ ہم اگر کوئی فن ہمیں آتا تھا، کوئی کام اگر ہمیں آتا تھا، تو وہ تمہاری محبت ہی تھی جو ہمیں آتی تھی، اور وہی ہم سب سے اچھا کر سکتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور فن کے ہم جو ہے نا ماہر نہیں تھے، تو وہ اس کے بعد ہمارا کوئی مزہ نہیں تھا۔ تو تیرے کوچے میں بادشاہی کی، جب سے نکلے گداگری کی ہے، لیکن تیرے کوچے سے نکلے نا پھر ہمارا کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن محبت میں ہماری سب سے زیادہ ویلیو تھی، اور ہم بادشاہ تھے محبت کے، اور ہیں۔ بس وہی سرخ رو ہوا جس نے بحر خوں میں شناوری کی ہے، مطلب کہ جو اپنے جس نے کریج یا جس نے حوصلہ اور ہمت نہیں آ رہی نا تکلیفوں کے سامنے اور مصائب کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے، تو وہی بندہ جو ہے نا وہی آخر میں سرخرو اور کامیاب ہوا ہے، ورنہ پھر جو ہے نا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ گھبرا گئے اور اگر آپ جو ہے نا آپ نے ہمت ہار دی، تو ہمت حوصلہ کسی حال میں بھی ہارنا نہیں ہے، اور پھر
بندے کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے اگر آپ جو ہے نا ہمت سے کام لیں گے. ہمت چھوڑ دیں گے تو سب کچھ ختم. بس وہی سرخرو ہوا جس نے بحر خوں میں شناوری کی ہے، اور جو گزرتے تھے داغ پر صدمے. مکتا ہے داغ صاحب کے زمین میں فیض صاحب نے غزل لکھی ہے، تو فیض داغ صاحب کا جو ہے نا وہ مصرع بھی اس میں شامل ہے کہ جو گزرتے تھے داغ پر صدمے اب وہی کیفیت سبھی کی ہے. کہ داغ صاحب کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تو آج کل وہ تکلیفیں ہر ایک کے نصیب میں جو ہے نا لکھ دی گئی ہیں، اور ہر ایک وہی انہی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. کیا ہے مکتا کہ جو گزرتے تھے داغ پر صدمے اب وہی کیفیت سبھی کی ہے. اور لو یو فیض احمد فیض دا گریٹ.